الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات میرے عزیز واجب الاحترام دوستو بزرگو، آج دا اے پروگرام تبلیغی اصلاحی اور تعزیتی پروگرام ہے۔ میں رب پاک دے کلام دے وچوں ایک آیت تلاوت کیتی ہے جن دا تعلق ہی سلسلے دے نال ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا والذین آمنو، او لوگ جڑے ایمان گھنے مسلمان تھی گن اللہ دے رسول کو من گی دینے واتبعتهم ذریتهم بإیمان، اور انہاں جا اولاد آویں انہاں دے پچھو پچھو ٹر پے لوگ آپ بھی مسلمان تھی گن ول انہاں جا اولاد آویں انہاں دے پچھو پچھو ٹر پے مسلمان تھی گن۔ پیو نماز پڑھدا ہا پتر بھی پچھو پچھو ٹر پے کہ ابا نماز پڑھ دے میں بھی، اما قرآن پڑھ دیے میں بھی، کاکا قرآن پڑھ دے وڈا میں بھی قرآن پڑھ دا۔ والذین آمنو، او لوگ جڑے اللہ دے ایمان گھنن مسلمان تھی گن، فرمائے واتبعتهم ذریتهم بإیمان، انہاں دی اولاد بھی انہاں دے پچھو پچھو ٹر پئی ہے۔ ایمان گھنئی ہے کہ جی انہاں دے ماں پیو ایمان گھنن، ماں پیو اعمال کرن والے ہن اوہی پچھو ٹر پے۔ اے تا قرآن دسے نہ پہ۔ ہن آپا سوچوں جو اللہ تا فرمانے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان، کہ او ایمان گھنن انہاں دی اولاد انہاں دے پچھو پچھو ٹر پئی ہے۔ آپا ٹر دے ہیں گناہ والے کم دو، آپا ٹر دے ہیں ہوٹلیں دو، فلمیں دو، تماشے دو، ول اپنی اولاد ول پچھو پچھو ٹر سے نا اپنے ایسے سارے سیانے بیٹھے ہوئے، کوئی بھولا تو کہیں نہیں بیٹھا نا۔ آپ جی ٹر سو اپنی اولاد نہیں ٹر سے نا۔ آپ جڑے اعمال کرے سو اپنی اولاد اپنے پچھو پچھو ٹر سے تے اوہے اعمال کرے سے۔ زبان نال آپ آکھو دے پتر نیک بڑھ ون، او دے ابا جویں تو کرے سے میں تیرے آنکھیں دا میرے ہوتے اثر نہیں تھی نا، تیرے اعمال دا میرے ہوتے اثر ہے۔ اگر تو کوڑ مرے سے میں
تو مسجد نہ وڑ سے میں، تو تماشے دیکھ سے میں تماشے دیکھ ساں، تو فلماں دیکھ سے میں فلماں دیکھ ساں، تو بدماشاں کرے سے ابا میں بھی بدماشاں کرے ساں۔ آپ پوچھ ونجو بزرگوں کو حضرت صاحب دعا کرو ساڈا پتر نیک بڑھ ونجے۔ بزرگ پہلی دعا تا اے کرے سن میاں تساں نیک بڑھ ونجو۔ و ابو صالحا اے قرآن ہے نا جو دا پیو نیک ہا، نیکی دی نسبت جڑی ہے پیو دی طرف تھی ہے پہلے کہ پیو نیک ہا بل اولاد نیکی تے چلیے، پیو نیک ہا انہیں نیکی دا صلہ اولاد کو ملے۔ ایویں نہیں تو تے میں جڑے ویلے نیکی کرنے ہیں ای نیکی دا ایک اجر یوم آخرت دے وچ مل سے تے بیا اجر اتھا بھی مل دے۔ حدیث پاک وچ ہمدے جڑے ویلے بندہ کوئی نیک عمل کریں دے، نماز پڑھ دے، قرآن کریم پڑھ دے، استغفار کریں دے، صدقہ خیرات کریں دے، صلہ رحمی کریں دے، کوئی بھی نیکی دا جڑے ویلے بندہ کم کریں دے نا تے اے ہوں دا فائدہ خود ہوں نیکی کرانا لے کو بھی مل دے، ان دے گھارے لے کو بھی مل دے تے انہیں 7 آمڑ لیا نسلہ کو بھی مل دے، 7 آمڑ لیا نسلہ کو بھی مل دے۔ تو سا واقعہ سنا سو مشہور معروف واقعہ سورۃ کہف دے وچ رب کائنات نے بیان فرمائے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام دا۔ اترائے سوال جواب، کشتی کو سوراخ کرنا، بچے کو قتل کرنا، تے تریجا وقوع پیش تھے کہ دیوار ڈھٹی پئی ہے تے حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کو ادن آوالا پر دیوار بڑھوں، آپ اول دیوار بڑھوں۔ محققین نے لکھے کہ او جڑے 2 یتیم بال ہن اے 2 نبی انہاں دی دیوار کھڑے بڑھیں دے ہن، جان دے بھی کہنا ہن، رشتہ داری بھی کہنا ہے، ہمسائے گیری بھی کہنا ہے۔ اللہ نے 2 نبیوں کو بھیجے کہ ونجو اے 2 یتیم بال ہیں، انہاں دا خزانہ اتھائی پہ ہن اتے دیوار بڑھاؤ چا، انہاں دا خزانہ بھی بچ ونجے تے انہاں دی دیوار بھی بڑھ ونجے۔ محققین نے لکھے کہ ہن دا 7 پشتن دے وچ جڑا ڈاڈا ہے نا اون کوئی نیک عمل کیتا اے اون دا صلہ ملے۔ 7 نسلاں گزر گئن، 7ویں نسل کو ڈاڈے پر ڈاڈے تر ڈاڈے دی او نیکی پجدی پئی ہے، او نیکی تھی اتھا پجدی پئی ہے، نیکی دے اثرات نیکی دے برکات کو مل دے پن۔ آج اگر تو تے میں بچے بیٹھے ہیں نا اے تیرے میرے پیو ڈاڈے جا کوئی نیکیاں ہو سن، لیکن تو تے میں اگر نیکیاں نہ کیتو سے تیری تے میری اولاد دا کیا بڑھ سی، اے سوچو۔ تیرے میرے وڈے تے نیکی کر گئے نا تے کو میں کو بچا گئے، تیرے میرے گھر کلمہ دی دولت ہے پئی، ایمان دی دولت ہے پئی، آذان مل دی، تیرے میرے کرنے جا آواز آندی پئی ہے، تو میں مسجد نہیں وڑ دے تو تیری میری نسل دا کیا بڑھ سی، اے تو سوچو۔ تو بہرحال فرمائے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، او لوگ جڑے ایمان گھنائن مسلمان تھی گن ہن دی اولاد بھی ہن دے پچھو پچھو ایمان دے وچ ٹر پئیے کہ ساڈا ابا نیک ہا، میرا ابا قرآن پڑھ دے میں بھی قرآن پڑھسا، ابا نماز پڑھ دے میں بھی نماز پڑھسا، نیکی دے رستے دے اپنے والد دے پچھو اولاد ٹر پئیے۔ اے دنیا دا معاملہ۔ ہن اگو آخرت دی طرف توجہ کرو، فرمایا الحقنا بہم ذریتہم، جنتی جنت وچ پجوے سن، ماں پیو دا بزرگیں دا درجہ جنت وچ بہوں اچا ہو سی، وڈا ہو سی۔ اے اولاد اعمال تھوڑے کرے سے اے پچھو تلے ودی ہو سے سی، ماں پیو خواہش کرے سن یا باری تعالی تسا ساڈے نال وعدہ کیتا ہے کہ جنت دے وچ جیڑی خواہش کرے سو پوری تھی سی، اج اساڈی خواہش ہے، اساڈی تمنا ہے، ساڈی آرزو ہے یا مولا اساڈا اولاداں کو اساڈے نال کٹھا کر دے تاکہ ساڈا اکھی ٹھنڈیا رہن، اسا اپنی اولاد کو دیکھ کے ٹھروں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمیتے ہیں تہاڈے اعمال زیادہ اچھے ہن،
تہاجا نیکیاں اچھا ہن تسا نماز روزہ صلاۃ دی پابندی کیتی ہے تسا حقوق العباد دا خیال کیتے وے تہاڈا جنت دے مقام اچا ہے تے تہاڈا اولاداں عمل دے وچ تہاڈے کولوں کمزور ہن تے انہاں دا مقام تلے ہے انہاں دا مقام انہاں دا درجہ جکا ہے تلے ہے تو اے جنتی عرض کرے سن یا باری تعالی اساں جڑے نیک اعمال کریندے ہاسے او صرف اپنے واسطے کہنا کریندے ہاسے اپنی آل اولاد دے نسلیں واسطے بھی کریندے ہاسے میں حدیث پڑھی نا انما الاعمال بالنیات کہ جڑے ساڈی نیت ہے نا سارے اعمال دا دار و مدار ہی نے اوتے کھڑے اسا جڑے نماز پڑھو ساری نیت یہ ہوئے کہ جے میں نماز پڑھدا بیاں ایک میں اللہ دا حکم پورا کریندا بیاں دوجی گل ہے کہ جڑے ایتھوں میں کو نور انوارات برکات حاصل تھی سن اے میں کو بھی تھی وین میرے گھر والوں کو تھی وین میری آل اولاد پوترے پوتریاں دوترے دوتریاں سارے کو تھی وین اے نیت کروں تو والے اجر مل دے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث نقل کیتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جنتی جنت دے وچ ہونے تے اتھا کر او دے دے کہ انہاں جنت دے وچ مقام نہ ایویں یکا یک اونچا تھی گئے او پوچھ دے یا باری تعالی میں تو مر گیا ہم میرے مرن نال میرے اعمال دا رجسٹر دا بند تھی گئے تے اے کیا تھی گئے جو بھئی میں میرا جڑا مقام ہے میرے جڑے اعمال ہیں اے ہوندے کونوں ود تے مرتبہ ملے یہ تو اعمال دا میں کیتے ہی کہنے اللہ پاک ارشاد فرمانن میرا بندہ تیری نسل دے وچوں تیری اولاد دے وچوں تیرے خاندان دے وچوں فلاں بندے نے اج قرآن پڑھتے تے کو ثواب بخشے آج تیرے خاندان دے فلاں بندے نے استغفار کرتے تے کو بخش دیتے درود شریف پڑھتے ثواب تے کو بخش دیتے سی اے او اعمال ہیں جڑے تیری اولاد کریندی پئی ہے اسی ابے اماں دی کیویں خدمت کروں اگے سے ساڈی اماں مر گئے ابا مر گئے میرا سونا یارا قرآن پڑھ اماں ابے دی میں خدمت تھی نہیں پئی نماز پابندی نال پڑھ اما ابے دی قبر ٹھردی پئی ہے اللہ دا ذکر پابندی نال کر اما دے ابے دی قبر ٹھردی پئی ہے ڈاڈے دے ڈاڈی نانے دے نانی ایویں اوتے ون پیا سارے مسلمان جڑے تیرے میرے خاندان دے تو گزر گئے ابا و اجداد دے وچ نیک لوگ گزر گئے مسلمان گزر گئے انہاں کو ثواب پہنچدا پہ تیرا میرا دیوال جٹن دی مثال ہے نا محاورہ دے جیویں کرے سو اویں والا آپ اگر ہن نماز نہیں پڑھدے قرآن دی تلاوت نہیں کریندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے درود شریف نہیں بھیجے دے تے میرا دوست سوچو والا بھائی میری طرف دیکھو گال ذرا توجہ نال آپ اگر نیک عمل نہیں کریں دے اپنے ماں پیو کو تحفہ ہدیہ نہیں بھیجیں دے کھڑے نیکی دی صورت ہے دوال تیری میری اولاد کری پڑھ دی کھڑی ہے اے فائدہ تا ہوں لے مل سے نا جی میں اللہ نے فرمایا والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان کہ او لوگ ایمان گھنے دے انہاں دی اولاد بھی انہاں دے پچھو پچھو نیکی دے رستے ٹر پئی ہے اگر آپ نیکی دے رستے تے ترسوں اپنی نیکی دا اپنے والدین کو اپنے ابا و اجداد کو جتھا فائدہ ہے اتھا اپنے نسل ہی سوردی پئی ہے تو میں روٹی روزی کمانے کھڑے ہیں حلال دے حرام دی پرواہ نہ کرے سوں حلال دے حرام دی تمیز نہ کرے سوں یاد رکھائے تو میری نسل دین دے کم نہیں لگدی اچھے رستے تے چلن والی نہیں بڑھدی اج لوگ ادن سے بڑے ارادے کرنے ہیں عزم کرنے ہیں کہ ہن میں نماز پڑھسا لیکن نماز دی توفیق نہیں تھی نہیں بھی حضرات تو ان دی سب تو بنیادی وجہ اے ہے کہ انسان رزق کھاون دے وچ حلال حرام دی تمیز چھوڑ دیتی ہے
سارے ایک بے بھراوت دن اپنے وسیب دے وچ انہاں دے اعمال ہیں جو مزدوریاں کرن حلال روٹی روزی کما تے آندن ول لڈو کھیدن ول پیسے لینے ول بوتلاں تے ول مچھاں تے ول مرغے تے کھانے یعنی اپنی حلال روزی کو حرام کر تے ول کھانے یعنی جو لاتے وہی میں جو کمایا میں سیدھا سیدھا جا کھاویں تے کوئی روکی کھڑا اللہ دا بندہ تیرے اپنے خون پسینے دی کمائی ہے تو کو حرام کرتے بیٹھا کھانی کتا مویا پیا ہوئے کئی کو آکھو میاں کتا کھا جاؤ کبڑی چ پونے وہ میں کو آکھی اللہ دا بندہ تے کو حیا نہیں ہے تے جیڑا بندہ جوا کھیڈتے او حرام دے پیسے لاتے اول کھاندا بھریندا بیٹھے تے بے کو آدھے یار کھاتے آدھے ہیں کھا جا یار کھا چا مہربانی کر آکھے نہیں یار مہربانی کر ایک نہیں یار میں دل نال تے کو حرام پیا کھوے نا بوتل پی لینا پیا ہاں او جوئے والی حرام دی بوتل پیوے حیا کر نہیں آدھی یار دینا بے ولا سلام مرے نہ بیٹھے یار چنگا نہیں لگدا بندہ ولا پیتے ولا چھوڑے اے حرام دی بوتل جڑی ہے کتے گن زیادہ حرام ہے آپ اپنی آل اولاد کو جو پیسے دینے ہیں ول پیچھو نگرانی کریں دے ہیں جو کریں دے کیا ہے نہ پیسے نال جوا کھیل دے ودن حرام دے کمے دے پیسہ خرچ کیتی وینن یا واقعتاً اپنی ضرورت دے اتے خرچ کیتے نے تو بہرحال اللہ فرمینن الحقنا بہم ذریتہم جنت دے وچ جڑے ویلے ابا و اجداد اپنی اولاداں واسطے خواہش کرے سن کہ یا باری تعالی اساڈی اولاد کو اساڈے نال ملوا دے وہ اپنا کوئی یار ہوئے سجن ہوئے اپنے نال باندھا ہوئے تے او گالی کرے بینے جا تا آپ آدھو میاں انہیں نال ون کھا انہیں نال ون بہے اور صحیح ملک صاحب فلانا بندہ بڑا چنگا ہے ملک صاحب ناراض تھی بناتے تھے انہیں نال ون رہے اے اللہ دے مہمان خانے جے آرام فرمائن اتھا وجہ نعمتہ میسر ہیں خشبوہ میسر ہیں وڈی وڈی جنتاں اللہ انہوں کو دے دیتے ہیں اے آدھن اللہ سیاں ساڑی اولاد تھا کو ملواویں ہاں تے رب کریم نے انہوں کو نہیں آکھا میرے بندے تو سعودہ ہی بنجو نہیں اللہ فرشتے کو حکم دے سن کے انہوں دی آل اولاد کو ادھے ہی گھننا ہو انہوں دے آل اولاد کو انہوں دی نسل کو انہوں دے سامنے اتھیں اچھی جنت گھننا ہو اچھی آلیوں کو تلے نہ گھنو ونجو الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء اللہ فرمینے انہوں دے اعمال دے وچ انہوں دی جنت دے وچ انہوں دے انعامات دے وچ رتی برابر بھی اسا کمی کہنا کرے سو وہ ہون تو سچینے سے کاکے کو میں گھر بلہا دی تم روٹی میرے گھروں کھا سے پانی میرے گھروں پیسے چاہ میرے گھروں پیسے اے ہولے ہولے چیزاں گھٹڑ پے وے تھے لیکن جنت دے وچ اللہ رب العالمین جڑے تلویں طبقے دے لوگ ہیں اتگوں اتلے درجے دے گھنا سن اعلی مقام دے اتے گھنا سن اس وجہ کو جڑا ہے نا اپنے ماں پیو کو نیکیاں بخشو اعمال بخشو اللہ والے آدن کہ تسا جلے قرآن پڑھ دے وے توارے ماں پیو دے درجات بلند تھینن نماز پڑھ دے وے توارے ماں پیو دے درجات جنت جے بلند تو بلند تھینن وینے استغفار کرنے وے توارے ماں پیو دے درجات بلند تھینن وینے تسا جلے ویلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس درود بھیجنے وے توارے ماں پیو دے درجات جنت جے بلند تھینن وینے ایک انہاں دے اپنے اعمال ہن جری وجہ کو جنت جو نہ کو اعلی مقام ملے بیا اے پتر دھی پوترا دوترا اعمال کرنے کھڑے اے ہیندے اعمال انہاں کو پج دے پن انہاں دے درجات بلند تھی نے انہاں دے درجات بلند تھی نے جڑے ویلے اے اولاد پج سے انہاں دا جنت درجہ چھوٹا ہو سے ماں پیو دا وڈا ہو سے تے ماں پیو اللہ دی بارگاہ درخواست دے سن یا مولا اسا کو جڑا ہے نا سجا اولادہ ملوا ہو اساڑا دل آدھے ساڑی دھی ساڑا پتر اساڑے اکھی دے سامنے ہوئے تاکہ سجا اکھی ٹھر ونے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوین فرمینن کہ جنتی دو جنتی یار حسن نا دنیا جو اور جنتی یار حسن بتا کو تو بھول ویسن جیڑا بندہ دنیا جو ایک بیٹا یار ہے وہ جنت جی یار ہوتے تو دو جنتی خواہش کرے سن ایک جنتی آکھے یار او فلانا میرا ایک یار ہوندا ہا تے دل آتے اکوں مل لواں ہونے موبائل ہی کہنا چاہنا پوسے اے اگو ایویں دل چ خیال آسے اللہ اگلے دے دل چ بھی خیال پا دے سے سبحان اللہ وہ آپ آدھے نہیں سے وہ یار ڈاڑھی عمر ہے تیری ہوں تے کو یاد کرنے بیٹھا تے تو آگے ہوں تیرا نا چاہی بیٹھا تے دیول تو تے ایویں جنت دے وچ بھی ایک یار بے یار کو یاد کرے سی مسلم شریف دی حدیث ہے تے دوجا یار بھی یاد کر گن سی دوہائیں دا جڑا او سی تخت او دے سی او اون دوڑ سی رستے جو نہ دی ملاقات تھی سے جڑے ملاقات تھی سے نا او آپس وچ گفتگو کرے سن تا او دنیا دے حال وال ونڈے سن وہ کہ سن فلانی جا پر نماز نہ پڑھیا سے ارے ہاں میں تیرے کی دعا کیتی ہم وہ آسے یار تیری دعا دی وجہ کو میں آج تھا والو آسے یار فلانی جا فلانا موقع نہیں اتھا نیکی دی مجلس لگی بھئی میں بھی تیرے کی دعا کیتی ہم او ایک بے کو اے دنیا دے احوال سنوے سن اگر یار برا ہویا اگر یار بدماشی دی راہ تے لاون والا ہویا جہنم دے رستے لاون والا ہویا تو قرآن دے تکلیف کنو یا ویلتا لیتنی اے اتھا دا کر دی ہے میری ہلاکت یا ویلتا کاش میں تباہ تھی ونیا برباد تھی ونیا میرا نام مٹ ونیا یا ویلتا میں برباد تھی ونیا ہلاک تھی گیا میں لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا میں کاش فلانے بندے کو اپنا یار نہ بڑے دا اج جہنم میں نہ ہوا اور جڑے یار دی خاطر اج مسجد چھوڑی کھڑے سے جڑے یار دی خاطر اج قرآن دی تلاوت چھوڑ تے ہونے پیچھو بھج پونے ہیں جڑے یار دی خاطر تماشے دے دیکھ رہے ہیں جڑے یار دی خاطر ماں تے پیو کو ذلیل کیتی کھڑے ہیں جیرے یار دی خاطر اب اللہ کو رسائی کھڑے ہیں ہوں یار دے متعلق قرآن دے تو ساکسو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا میں ہلاک تھی گیا میں برباد تھی گیا کاش فلانے بندے کو میں اپنا یار نہ بڑھاوا ہا تا اج میرا اے حال نہ ہوئے ہا میں جنت چ ونجن والے لوگوں دے وچ شامل تھی ونجا ہا تو فرمایا نیک اعمال کرو کہ انہاں ثواب تواڈے ماں پیو کو مسلسل پہنچ دے اور تواڈے ثواب دے وچ بھی کمی نہیں تھیندی اگو حضرات علماء اکرام مفسرین فرمینن کہ بعد دے ماں پیو میں سیدھے سادے جٹ بندے ہونے پتر حافظ بڑھونے قاری بڑھونے عالم بڑھونے پتر حافظ بڑھونے قاری بڑھونے عالم بڑھونے تا پتر دا درجہ جو جنت جو وڈا ہو سے اے بھی آکھ سے یا اللہ میرے ابے کو میرے نال میرا دل برداشت نہیں کرندا کہ میرا ابا میرے کو درجے جنت جکی جاتے ہوئے میں اعلیٰ جاتے ہوا یا رب میری درخواست ہے میری گزارش ہے میرے ماں پیو کوئی اوہ مرتبہ اوہ جا اوہ مقام عطا فرما جڑا جنت میں کو دیتی اللہ ماں پیو کوئی انہیں نال پہنچا دیتے ماں پیو کوئی انہیں نال پہنچا دیتے چند دیہاڑے پہلے میں حدیث پڑھی ہم اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم جڑا ہے او چوکھے بندے دی سفارش کرے تھے حضور فرمائے جتنے آسمان دے اتے ستارے اتنے لوگ ہیں جو سفارش کرے تھے یا اللہ کوئی جنت دے کوئی جنت دے کوئی جنت دے بہرحال نیکی ضروری ہے
نیکی دے رستے دے آپ چلسوں، نماز پڑھسوں، قرآن پڑھسوں، نیک اعمال کرسوں، ول کوئی کمی کوتاہی اگر رہے ویسے تا کوئی اپنے پیو دی وجہ کو معاف تھی ویسے تے جنت وچ پیا ویندا ہو سے، تے کوئی دا پتر حافظ ہو سے، قاری ہو سے، عالم ہو سے، تا پیو پتر دی وجہ کو جنت وچ پیا ویندا ہو سے۔ لیکن یہ گال نہیں چھکدی جو آکو سی بس پتر حافظ بڑھ گئے، قاری بڑھ گئے، عالم بڑھ گئے، چھوڑو نمازاں کو، نماز نہ پڑھے، قرآن نہ پڑھے، اللہ اللہ نہ کرے، اللہ کو یاد نہ کرے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرمانے میں کو میری عزت دی قسم ہے میرا بندہ، جے ویلے تک تو میں کو معافی نہ منگ سے میں معاف کنا کرندا، جے ویلے تک تو میں کو معافی نہ منگ سے میں معاف کنا کرے سا، تے اے آپ معاف کرے سی۔ میں مفتی کہنمی لتا میں یقین منو جڑا اے آدھے نا آپ بخشے تھی، میں شاید کو کافر لکھواں وہاں وہ گھر دا لوفر بندہ روس ونجے نا، لوفر گھر دا بندہ تے والا ماں کے بڑے پتر کو وہ چھوٹے کو منا کے ماں پہ آئے تھی تھیا تا لوسی وتے کو حیا نہیں تو کیوں سما مسلمان ہی وہ بے غیرت بڑا ودی تو اپنے رب دے بارے جا، اپنے خالق دے بارے جا، مالک دے بارے جا دی آپ بخشے تھی۔ ہی تو وڈا بدتمیز، ہی تو وڈا گستاخ، ہی تو وڈا بے ادب کون ہو سی، ہی تو وڈا بے غیرت کون ہو سی جو اپنے رب دے نام دے آپ بخشے تھی۔ ذری اپنی اوقات دیکھتے الفاظ علامنے چاہیے، اپنی اوقات دیکھتے کیا اوقات ہے تیری میری؟ من ای شیء خلق، اللہ نے جرا تک میں کو پیدا کیتے نا کیڑی چیز نال تے کیویں پیدا کیتے؟ من ای شیء خلق، سوال ہے کس چیز سے اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا؟ فرمایا من نطفہ، ایک منی دے قطرے نال پیدا کیتے۔ اے تیری میری اوقات ہے، اے تیری میری حد ہے، اپنی اوقات کو ود تے گالی کرنے آدے آپ بخشے تھی۔ اے مسلمان نہیں آ سکتا، مسلمان دی زبان دے وچوں اے الفاظ نکلنے بھی نہیں چاہیے۔ اے کوئی پرلے درجے دا بے غیرت، بے حیا اور دلہ انسان ہے جڑا یہ سمے الفاظ دے آپ بخشے اپنے رب کو ہی میں آدھی ذمہ دار دے گو تو جھک دے مل دی ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب، وہ تے کو ٹکر کھوے نہ کھڑے، وہ تے کو صحت دیتی ہے، وہ تیرے گھر خوشیاں گھنا ہے۔ رب کائنات نے آنکھ دیتی ہے، زبان دیتی ہے، کان دیتے سے، نک دیتے سے، دماغ دیتے سے، دل دیتے سے، خاندان دیتے سے، روٹی روزی دینا پہ، کپڑے پوینا پہ، ہر نعمت اللہ نے تے کو میں کو عطا کیتی ہے۔ اے اللہ آتے کو میں کو ہوا دینا پہ، اے آکسیجن آپ گھندے کھڑے ہیں۔ وہ بعد بندے انہوں نے نالیاں داری بند ہوئی ہیں، آکسیجن گھنے میں 2500 روپے دا سلنڈر، اے 1 سال پہلے دی میری رپورٹ ہے، 2500 روپے دا ایک سلنڈر مل دے آکسیجن دا، اور 24 گھنٹے کو پہلے آکے مک ویندے تے 2500 چلو ہوں دیہاڑے دا ریٹ رکھا، 2500 روپے دی روزانہ جری آکسیجن بیڑی کھڑی ایندے بل بھری، حکومت دا بل آوے تو سارے بھدے آوے ہوگا سے بل پاس کرو چاہ ورنہ بھر اللہ دا بندہ یار میٹر کپ گئی سے نکے نکے بالیں رول میں سے، اے نکے نکے بالیں دا تے کو خوف ہے قبر دا کہنی، اے تے کو ڈر لگ دے کہ میرا میٹر کٹیج گیا گھر ادھارے جو بہنا پوچھی تکلیف تھی جیڑی قبر دے وچ اللہ دے نا فرمانے کو تکلیف تھی اڈے تیرا میرا خیال نہیں ویندا یار ذری ٹھڈے دل نال بیٹھ سوچو سارے دوست۔ اللہ فرمانے میرے کو میری عزت دی قسم ہے، میرے جلال دی قسم ہے، رب دے میرے کو میری کبریائی دی قسم ہے، میرا بندہ جیڑے ویلے تک تو اپنے گناہ دی معافی کہنا منگ سے میں معاف کہنا کرے سا تو آدھی آپ بخشے تھی۔ یہ حدیث قدسی ہے،
اللہ فرمانے ہوں ویلے تک میں تو کو معاف کہنا کرے تھا جے ویلے تک تسا میرے کو معافی کہنا منگ سو اے آدھے آپ معاف کرے تھے گال سمجھ آنی ہے تو کو میں کو تا نہیں آنی میں دادا کہ یہ پاگل دے بے وقوف ہیں لوگ جڑے ایو سے بھی گال کرنے ودے منہ جو ایو سے بھی جیڑی گال آئی گاٹھ ماری حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمین دیئے کہ جیڑا بندہ نیک اعمال کریں دے ہوں نیک اعمال دا فائدہ پتر کرنے پیو کو ڈاڈے کو پر ڈاڈے کو نانے کو پر نانے کو نانی نانا ڈاڈی ڈاڈا سارے کو پوج دے لیکن جڑا گناہ کریں دے او گناہ اے بے دا او بے کو نہیں پوج دا لیکن جڑا رسم گناہ جاری کروینے گناہ دا کم کوئی جاری کروینے نا او اندے گاٹے پھٹے ہکے پتر جوانے آپ گناہ کیتے تھی او گناہ پتر دے کھاتے لکھی گئے بیا پیو آدھے کھاڑے یار بے دے گھر ون ٹی وی دے دینا اپنے گھر نہ گھن رکھ دے اے ہون پیو کو بھی تھی نہ پہ کیونکہ گھن دے وہ آئے اے ٹی وی گھر گھن دے وہ آئے انہیں گالی کو میرے دوستو سمجھو اور اپنی آخرت دی فکر کروں اے 4 دی زندگی ہے اپنے کئی دا پیو ٹور گیا اسے کئی دا دادا ٹور اسے اسے کوئی دا نانا ٹور گیا اسے تو سا کہیں دے ڈٹھا جو کفن کو کھیسے کہنے لگے ہوئے تو تے میں غور نہیں کیتا جو خالی ہاتھ دنیا تو ویندے پن حدیث پاک جم دے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے جیڑے ویلے آدمی مردے ہوندا مال ہوندے نامے تو ہٹ ویندے مال انہیں نامے تو ہٹ ویندے صرف 3 چیزاں تو کو نفع پہنچ سکدے صحابہ عرض کیتا سونا کیا حضور فرمائے جیڑا بندہ نیک اولاد چھوڑ گئے جیڑا بندہ نیک اولاد چھوڑ گئے اینا فائدہ اون بندے کو تھیندا راسی عرض کیتا سونا دوجا حضور فرمائے جیڑا کئی کو علم سکھا گئے او کو بھی فائدہ جیڑا کئی کو علم سکھا گئے او کو بھی فائدہ تھیندا راسی تریجا فرمائے جڑا کوئی کار خیر دا کم کر گئے مدرسہ بڑھوا گئے مسجد بڑھوا گئے مسجد کو سونا کروا گئے مسجد دی مرمت کروا گئے اج تیرے میرے گھر دا ڈاڑھے سونے فرش چنگے دیواراں چنگے مہمان آوے بڑا خوش تھی دے بہنے مسجد دے تال ونج دیکھو مسجد دے دیواراں ونج دیکھو کوئی ولی وارث کا نہیں وے لگ دے تو مسلمان ٹر گئے ایویں لگ دے مسلمان تو مولوی صاحب بھی بھولتے اذان جلدی دا دے سویرے آئے وہ غازی صاحب او فلانی مسجد علی مؤذن نہیں ہاں آکے پاگل دیا کھڑا ہویا میں کہ کیویں آکے آج ادھا گھنٹہ اذان پہلے جکڑ کئی ہے میں کہ اچھا ول آکے ولا ادھے گھنٹے بعد ولا اذان دو اذان ملن دسو قیامت نہیں میں کہ دو اذانا مل گئے تسا مسیت نہیں وڑے اے قیامت کہنی ذمہ دار تے کو سڈ مارے جتی کہنوی پیندا پٹکا حالی میں پھر تے میں سیدھا کریں دے او جی ملک صاحب جب تیرا خالق تے کو میں کو پیدا کیتے تھی اوندا سڈ پہ باغیں والی کار دشمنے والی کار بیٹھا رہے گی ضد کرتے میں نہیں وننا میں نہیں وننا انہاں تیرے میں کو سوال کہنی تھی ونا جو تیرے گھر نال مسجد ہے اذان مل دی تو کتھاں میں قرآن تیرے گھر ہا تیری وستی ہا پڑھیندا ہا مسلمان دے معاشرے چ رہندا ہوے قرآن دی تلاوت کیوں نہیں کیتی میاں یہ سوال تھی سر دیکھو اللہ عمر دیتی تھی ان سما کان دیتے تھی ان کن نال گاون سندا میں کنجرے دے ڈرامے دے فلماں سندا میں ان کن نال انہاں دے ڈائلاگ سن دے پکے نہ ہوے جبکہ اللہ نے جڑے کان دیتے ہیں قرآن سنن واسطے دیتے ہیں اے اپنا نام سنن واسطے دیتے ہیں
اے اپنے محبوب دی تعریف سنن واسطے دتے جو میرے محبوب دی تعریف سنا ہے، میرے محبوب دی سیرت سنا ہے، میرا کلام سنا ہے، میرا تعریفاں سنا ہے، ماں پیو جا گل ہی توجہ نال سنا ہے، ایک کن ہی واسطے ملے۔ اے اکھیں اللہ سے ڈٹھے سی، اے دے دتے سی آکے ونجو انہاں نال ماں پیو کو دکھائے، ماں پیو دی زیارت کرائے تو کو حج عمرہ دا ثواب مل سے۔ اے ان اکھی نال مشوقہ ودا دے جوان دا پتر ادے حضرت کو کیا پتا وہ میں آکھا تھا نا اسی ہنگن متران لے مشینہ تے مردے وے وہ سارے لوگ ناراض تھی نا آدن غازی صاحب عورتاں دی توہین کرے نے۔ اچھا جیڑی پیو نال دگا کیتی کھڑی ہے، بھرا نال دگا کیتی کھڑی ہے، اپنے پیو دے احسان چاہتے کٹانے پیچھو سٹ تے یار بڑی کھڑی ہے، وہ قرآن نہ دی تو یار سارے سمندار لوگ بیٹھے ہوئے دساؤ میں کو تو سمجھ آدھے وے کو عورت آدھے وے جیڑی پیو دی عزت نیلام کیتی کھڑی ہے، ماں دی عزت نیلام کیتی کھڑی ہے، تارو یار بڑی کھڑی ہے تے جیڑا اے دلہ ودے بیا اے بیکار تھی آوے اٹھے ویلے موبائل اچ قرآن آدھے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ اے لوگ زندے دے وچ شامل ہیں اے نہ مردے دے وچ شامل ہیں، اے ہوائی مخلوق بڑے ہوتے ہیں، پاگل ہیں پاگل۔ وہ کتے کو لاہر پوے نا میں پہلے کہیں غور کرنے کی تھا لیکن اے چاند دیانے جو ہوں ساڑھے وقت ہے کتی ہے او جو بھنڈی ہے او پچھو جنہاں کتے ایویں لگے ہوتے ہیں میں کہ ایویں عاشق دلیل تھی رہنی رات دے کتے ایویں تراپڑ کرتی کھڑے رہنے گلی ہے میں کہ جوانی میں کرنے نہ دے۔ پہلے میں کوئی زندگی کری خیال نہیں آیا، ہون میں کوئی خیال آئے میں کہ یار اے حال ہے جی میں اے پاگل تھے ودن اپنی مشوق دے پچھوں تے میں لوسی کتے والی گار جوان پھر دے میں جوان ہاں بے غیرت ہی جوان ہی جوان ہوئے ہاں اپنی روٹی روزی کماوے ہاں، جوان ہوئے ہاں اپنا گھر بڑھاوے ہاں، جوان ہوئے ہاں اپنے ماں پیو دے آنکھیں لگتے نکاح کرے ہاں، اپنی زندگی انج وساوے ہاں، اپنا گھر بڑھاوے ہاں، نکے نکے بالے کو پالے ہاں، انہاں کو قرآن پڑھاوے ہاں، انہاں کو دین پڑھاوے ہاں، انہاں کو تعلیم دیواوے ہاں، انہاں کو شعور دیواوے ہاں، ول جوان ہمیں بڑے آلوسی ودی دی میں جوان ہاں۔ تو بہرحال میرے دوستو سوچن سمجھن یا گل ہی اگر میں کچھ سخت علا گیا ہوں میری کوئی گال تو کو ناگوار گزری ہوئے معاف کرے سو، بر میرا گال کرن دا مقصد تھوڑا دل لکھاون نہیں، میرا آلاون دا مقصد ہے کہ تہاڈی میری زندگی سور وجے تسا تے میں آپا سارے اللہ دے دوست بڑھ ونجوں، نماز پڑھن والے، قرآن پڑھن والے، اللہ اللہ کرن والے، آپا سارے غیرت والے لوگ بڑھ ونجوں۔ میرا اے مقصد ہے گال کرن دا، اے نہیں جو میں کئی مسلمان بھرا دا دل لکھاون کیتے یا اپنی چج بڑھاون کیتے گل ہی کیتے، میرا مقصد صرف اے ہے آپا سارے اللہ دے بندے بڑھ ونجوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔